السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 76واں سبق ہے۔ آج کا پہلا سوال شیخ معین الدین صاحب، انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم 5 بھائی بہن ہیں، ہمارے بیچ میں ہمیشہ اختلافات رہتے ہیں، کبھی پراپرٹی کے مسئلے میں تو کبھی کچھ اور وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، برائے کرم اس کا حل بتائیں، جزاک اللہ خیراً۔ شیخ معین الدین صاحب، جن گھرانوں کے اندر جس کے حقوق اس کو مل جاتے ہیں وہاں پہ کبھی بھی اختلافات اور لڑائیاں نہیں ہوتی ہے۔ جن بھائی بہنوں کے اندر یا جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جس کا جو حق ملنا چاہیے تھا اس کو اس کا حق نہیں ملا، اسی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ آپ کے گھر کے اندر جس کا جو حق تھا اس کو وہ ملا یا نہیں ملا۔ اگر وہ نہیں ملا ہے تو ہر ایک کو اس کا حق برابر سے شریعت کی جو حدود ہے اس میں رہ کر اور اللہ کے جو احکام ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے آپ ادا کر دیں۔ انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں آپ کے بھائی بہنوں کے درمیان میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو مسائل ہے، وہ پوری طرح سے حل ہو جائیں گے۔ اگلا سوال، یہ سوال ممبئی سے ایک بہن نے پوچھا ہے، انہوں نے اپنا نام ام معاویہ لکھا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب، شوال کے جو 6 روزے ہیں ان میں رمضان کے روزے کی قضا کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بھائی، ہماری جس بہن نے یہ سوال پوچھا ہے، آپ کا جواب ہم کو ملا کتاب النوازل، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 395۔ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے سیم مسئلے کا جواب لکھا ہے۔ جس شخص کے ذمے فرض روزے قضا ہو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نفل روزہ رکھنے کی بجائے اولاً فرض کی قضا کرے۔ لہٰذا آپ نے شوال کے جو 6 روزے قضا کی نیت سے رکھے ہیں ان سے قضا کی ادائیگی درست ہو گئی، اور یہ بات مطلقاً صحیح نہیں ہے کہ جس پر قضا روزے ہو وہ نفل روزے رکھ ہی نہیں سکتا۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ نفل روزے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نفل کے بجائے فرض کی قضا کرے تاکہ اس کے ذمے سے فریضہ ساقط ہو جائے۔ اگلا سوال، یہ سوال کسی نے پوچھا ہے کہ غسل کے بعد میں اگر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ آپ کے سوال کا جو جواب ہے، محض پیشاب کی جگہ ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ ہے، کتاب النوازل، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 122۔ اگلا سوال، یہ سوال توصیف انتولے صاحب، جوگیشوری، ممبئی سے، انہوں نے کہا ہے مولانا، آن لائن فوڈ پرچیز کمپنی میں ڈیلیوری بوائے کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بھائی توصیف انتولے صاحب، بالکل کر سکتے ہیں، محنت کا کام ہے، مزدوری کا کام ہے، اس میں کوئی شراب نچوڑنے کا کام نہیں ہے، لوگوں کو بیاج سے پیسے دے کر ہفتہ وصولی کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ محنت مزدوری کا کام ہے۔ میں دیکھتا ہوں ڈیلیوری بوائے جو ہے وہ بیچارے سردی میں بھی، گرمی میں بھی، بارش میں بھی کس طریقے کی محنت کر کے حلال روزی کماتے ہیں، تو بالکل آپ وہ کام کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال، یہ سوال حافظ محمد دانش صاحب جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے، فطرے کی رقم ہم جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ دینا ضروری ہے یا پھر اپنے گھر پر بھی کسی غریب اور محتاج کو دے سکتے ہیں؟ بھائی حافظ دانش صاحب، آپ کے سوال کا جواب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کتاب الفتاوی، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 368، حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ جس کی جانب سے صدقۃ الفطر نکالنا ہو وہ جہاں اور جس شہر میں ہو وہیں پر صدقہ دینا بہتر ہے۔ اگر ایک آدمی خود دور ہو اور بال بچے گھر پر رہتے ہو گاؤں میں، تو بچوں کا صدقہ وہاں ادا کرے جہاں وہ ہے،
اور اپنا صدقہ وہاں کے فقراء پر صرف کرے جہاں وہ خود مقیم ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ایسی بھی منقول ہے کہ وہ قرابت داروں تک صدقہ پہنچانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر صدقے کی منتقلی میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو جیسے حضرت مولانا نے اس کا جواب دیا ہے، اس سے آپ کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ سعودی میں رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی صدقۃ الفطر لینے والا نہیں ہے، تو اس لیے آپ ہندوستان کے اندر بھی اپنے گاؤں میں، اپنے بستی میں اپنے کسی فقیر اور غریب رشتہ دار کو بھی صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال، یہ سوال کسی کی طرف سے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کیا آپشن ٹریڈنگ میں جس میں کال اینڈ پٹ رہتا ہے کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے اس کو میں یہ بتا دوں، اسلام کے اندر ایسی ہر ٹریڈنگ، ایسی ہر خرید و فروخت جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ صراحتاً حرام ہے اور ناجائز ہے، اور کال اینڈ پٹ یہ بھی اسی زمرے کے اندر آتے ہیں۔ میں پھر کبھی انشاءاللہ ایک مستقل سبق اس کے اوپر لوں گا، لیکن یہ صراحتاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ کال اینڈ پٹ کے اندر ٹریڈنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے اندر اچھوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہوں، اس لیے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ٹریڈنگ کریں۔ اگلا سوال، یہ سوال ایک صاحب نے جو ہے 2-3 مرتبہ پوچھا تھا، میں نے ان کو جواب نہیں دیا ہوں، تو انہوں نے واپس سے مجھے میل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں، میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھی سوال پوچھا، ای میل بھی کیا۔ میں ہمارے جن بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، میں پہلے آپ کو ان کا سوال بتا دیتا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا نہیں ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس میں شیئر ٹریڈنگ کے مسائل پڑے ہوئے ہیں، میراث کے مسائل ہے، حج کے مسائل ہے، ابھی لوگوں کو جانا ہے اس کے اندر، اور یہ ہمارے بھائی صاحب کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ چھپکلی کو مارنے پہ کتنی نیکیاں اور کتنا ثواب ملیں گا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ میرے لیے چھپکلی کو مارنے کے مسئلے کا جواب دینا پہلے ضروری ہے، یا یہاں پہ جو لوگ پورا سامان وغیرہ تیار کر کے حج کے لیے جانے والے ہیں، ان کے احرام کے سوالات ہیں، میراث کی تقسیم نہیں ہو رہی، گھر کے اندر بھائی بہنوں کے اندر لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو وہ سوال کا جواب زیادہ ضروری ہے۔ اللہ امت مسلمہ کو عقل سلیم عطا فرمائی۔ اگلا سوال، یہ محمد ابراہیم صاحب، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مائی سیلف ابراہیم فرام انڈیا، مائی کوشچن از سم ون ہیز ڈن بلیک میجک آن مائی بیسٹ فرینڈ اینڈ ہی از کٹنگ ہیز ہینڈس اینڈ لائکنگ ہیز اون بلڈ اینڈ ہی از ایکٹنگ لائک میڈ سم ٹائمس، so can you please tell me some Quran ayat to overcome and break that black magic? Please tell me how many times should be read or someone can read and below on him. جزاک اللہ خیرن۔ محمد ابراہیم صاحب، آپ کے دوست کو جو ہے نا کسی اچھے سائیکائٹرسٹ کو پہلے دکھائیے، آپ کسی اچھے دماغ کے ڈاکٹر کو اور کسی اچھے جو ہے نا نیورولوجسٹ کو دکھائیے، وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے بول کر، اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ اگر اس کے اوپر سحر یا جادو وغیرہ کا کوئی اثر ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور اس کو صحت کاملہ عاجلہ عاملہ نصیب فرمائے۔ اگلا سوال، یہ سوال شاہد تنبولی صاحب، انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا گھر کے لیے ہوم لون لینا یا دکان کے لیے بینک سے لون لینا کیسا ہے؟ شاہد تنبولی صاحب، آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 69واں حصہ سنیے، انشاءاللہ یہ مسئلے کا آپ کو پورے ڈیٹیلز میں تفصیل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ میں جواب مل جائیں گا۔ اگلا سوال، یہ سوال عبد الرحیم صاحب بنگلور، انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایوری ویک ٹریولنگ ٹو بنگلور فرام مائی نیٹیو پلیس ہوم ٹاؤن nearly 100 kilometers away from Bangalore. I am staying in PG in Bangalore and I will stay 5 days in Bangalore Monday to Friday and Saturday and Sunday in hometown. Please let me know in Bangalore, do I need to pray qasr namaz or regular? If suppose I pray namaz alone, please clarify my doubt. عبد الرحیم بنگلور۔ عبد الرحیم صاحب، میں نے
سیم آپ کا جو سفر کا مسئلہ ہے اس کا جواب پچھلے ہفتے کے مہسانہ سے ہمارے کسی بھائی صاحب نے پوچھا تھا، گجرات سے. ان کے 3 کیا کہیں گے وطن تھے، تو وہ تینوں وطنوں کے روشنی میں نے سفر کا جواب ڈیٹیل میں دیا ہوں. ابھی آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کو مختصر بتا دوں. چونکہ آپ کا گاؤں جو ہے ہوم ٹاؤن وہ آلریڈی 100 کلومیٹر دور ہے آپ کے بنگلور سے. تو جب آپ بنگلور رہتے ہیں پی جی کے اندر تو اس وقت میں آپ مسافر ہی ہے. آپ کو بنگلور کے اندر جو ہے نماز قصر کرنا پڑیں گی جب آپ اکیلے پڑھیں گے. اور اگر آپ بنگلور کے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کنڈیشن اور اس سچویشن کے اندر آپ کو ان امام صاحب کی اقتداء کرنی ہے، اس لیے پوری نماز آپ پڑھیں گے. اگلا سوال، یہ سوال محمد فصیح اللہ صاحب، انہوں نے سعودی عربیہ ریاض سے یہ سوال پوچھا ہے. ویسے یہ رہنے والے حیدرآباد تلنگانہ کے ہیں. انہوں نے کہا ہے مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آئی ہیو پوسٹڈ مائی کوئری تھرو واٹس ایپ وائس نوٹ اباؤٹ دا پریکٹس ٹو بی فالوڈ امیجیٹ آفٹر دا چائلڈ برتھ. آئی وانٹیڈ ٹو نو دا اسٹیپ ٹو بی ٹیکن وین اے چائلڈ از بورن اینڈ فالوئنگ آر مائی کوئریز. بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہے. ایکچول میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی بچہ جب پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد میں اسلام ہم کو کیا گائیڈ لائن کرتا ہے، کیا رہبری کرتا ہے، اس اعتبار سے میں اپنے بچے کی جو ہے تعلیم کر سکوں، تربیت کر سکوں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے. بھائی ہمارے فصیح اللہ صاحب، سب سے پہلا کام، بچہ جب پیدا ہو جائے تو احادیث کے اندر اس کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کا حکم ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209. ابھی میں آپ کو وہ پوری حدیث پڑھ کر سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اس کے اندر بتلائی ہے، اسلام نے باپ پر بچے کے جن حقوق کو بیان کیا ہے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے وہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے. بچے کی پیدائش کے بعد اس کا نام کب رکھا جائے، اس سلسلے میں 2 روایتیں ملتی ہیں. بعض روایتوں میں پیدائش کے دن ہی نام رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، جبکہ دیگر روایات میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے پیدائش کے 7ویں روز نام رکھنے کا حکم دیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محترم بشان تصنیف صحیح بخاری میں ان دونوں طرح کی روایتوں پر ایسا باب قائم کیا ہے جس سے دونوں طرح کی روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص ولادت کے 7ویں روز عقیقے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ 7ویں دن نام رکھے، اور جو یہ ارادہ نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ولادت کے دن ہی اپنے بچے کا نام رکھ لے. شارح بخاری علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ بڑی عمدہ اور بہترین تطبیق ہے جسے میں نے بخاری شریف کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھا. اسی طریقے سے کتاب النوازل کے اندر حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے بھی بہترین انداز میں یہ جواب لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد آپ کے کان میں اذان دینے کی صراحت ابو داؤد اور ترمذی شریف کی صحیح احادیث میں موجود ہے. اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع روایت اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے قول سے بھی دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کا ثبوت ملتا ہے. اگلا سوال، یہ سوال دلی سے محمد ارمان صاحب، انہوں نے پوچھا ہے مولانا گرافک ڈیزائننگ کی جاب یہ جائز ہے یا نہیں ہے، جبکہ گرافک ڈیزائننگ میں بہت سارے فوٹوز کا یوز کرنا پڑتا ہے اور ڈیزائننگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے. بھائی محمد ارمان صاحب، آپ کے مسئلے کے جواب کے لیے مجھے بہت ساری کتابوں میں بھی دیکھنا پڑا، ویب سائٹس کو بھی چھاننا پڑا. ہمارے انڈیا کے علماء کا کوئی فتویٰ مجھے نہیں ملا. ساؤتھ افریقہ سے مفتی محمد ابراہیم صاحب، اسی پنگو بیچ، ایک تو آن لائن مجھے ان کا فتویٰ ملا. اسی طریقے سے فقہ حنفی کے مفتیان کی ایک مجلس ہے، ان کا بھی فتویٰ ہے. بڑے ڈیٹیلز میں یعنی قرآن پاک کی آیتوں اور احادیث کے حوالوں سے انہوں نے وہ پورے مسئلے کو سمجھایا ہے. لیکن چونکہ ابھی وہ بہت لمبا چوڑا ہے، اس کا جو خلاصہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے، ابھی میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں.
لکھا ہے کہ ان اسلامک شریعہ ون آف دا پرنسپلس آف پرمیشیبل بزنس اینڈ ٹریڈ از دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی سم تھنگ بائی مینس آف وچ اللہ از disobeyed. So it should not be a means of sinning or lead to falling into haram. When Islam forbids a thing, it also forbids everything that may lead to it or help with it. And Islam enjoins blocking all the means that lead to it. یہ پورے مسئلے کا خلاصہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جتنی حرام کمپنیاں ہیں اگر ان کی ویب ڈیزائننگ ہے تو وہ آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہوں گی، جیسے شراب کی کمپنیاں ہیں، پروسٹیٹیوشن کی کمپنیاں ہیں، فلمز ہے، میوزک ہے، جیسی جو وہ تمام چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں، کیسینو ہے، جوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو حلال چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر پہاڑ ہے، جنگل ہے، درخت ہے، جھاڑ ہے، سمندر ہے، یا بچوں کو پڑھانے کے لیے ایجوکیشنل مٹیریل ہے، یا کسی انڈسٹری کا جاب ہے، اس کا ورک ہے، تو وہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہوں گی، جائز ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ آخر میں یہی درخواست ہے، جن کے مسائل ہے مہربانی فرما کر آپ اپنا نام ضرور لکھیں اور نام کے علاوہ اپنے شہر کا نام نیچے لکھیں۔ آج ہم نے بہت سارے مسائل کو صرف اس لیے اسکپ کیا کیونکہ لوگوں نے پراپر مسئلہ نہیں لکھا تھا، اپنا نام نہیں لکھا اور نام کے نیچے اپنے شہر کا نام، تو جس کے سوال کا جواب نہیں ملا وہ سمجھ جانا کہ میں نے پراپر مسئلہ نہیں لکھا تھا یا اپنا نام یا اپنے شہر کا نام نہیں لکھا تھا، اس لیے مجھے جواب نہیں مل رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔